السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا آج 11واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 11واں سبق ہے، اور رمضان شریف کا یہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے جس کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، اور اس میں بکثرت مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، اور جو تسبیح ہم نے آپ کو دی ہے اس ہفتے کی، اس میں اس کا ہی لحاظ کیا گیا ہے۔ بھلے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، مگر بطور وظیفہ کی اس کو پڑھنا ہے نا، تو سب کو اس کی اجازت ہے کہ کسی بھی پوزیشن میں رہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو یاد رکھے تو اس میں دو فائدہ ہوگا کہ وہ مغفرت کی دعا بھی ہو جاتی ہے، اور ہمارا جو دیا ہوا وظیفہ ہے اس میں بھی وہ شمار ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ بات کریں گے کہ زندگی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حیات دنیاوی، اور ایک ہے حیات طیبہ، اور ایک ہے حیات دنکا۔ یہ قرآن کی اصطلاح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کی تشریح ہوگی تو آپ کو یہ تینوں زندگی کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ حیات دنیا اور حیات طیبہ اور حیات دنکا۔ حیات دنیا کا مطلب ہوتا ہے یہ دنیا کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے، وہ لمیٹڈ زندگی ہے، اور اس زندگی کے ساتھ میں موت کا کڑوا پیغام ملا دیا گیا ہے کہ جو بھی دنیا میں زندگی لے کر کے آیا، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چھوڑ کر کے وہ آخرت کی طرف جائے گا۔ تو دنیاوی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے موت کے ساتھ میں ملا دیا ہے، جس کو سورہ ملک میں اللہ تعالی نے اس طریقے سے بھی ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان فرما کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موت و حیات کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے کہ تم میں زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون۔ تو یہ دنیا کی زندگی اس کو موت کے ساتھ میں ملایا، اس کو واضح الفاظ میں خلق الموت والحیات دونوں کو اللہ نے ساتھ میں بیان فرما، موت بھی اور حیات بھی، لیکن یہ جو تمہاری حیات ہے اللہ نے اس کو موت کے ساتھ میں ملایا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے، وہ تو ہم نہیں جانتے ہیں، مگر اتنا ضرور معلوم ہے
کہ یہ جتنی مہلت ہم کو دی جا رہی ہے موت سے پہلے، زندگی کے بعد موت سے پہلے جتنی مہلت ہمیں دی جا رہی ہے وہ ڈسٹنس ہے ہماری حیات اور موت کے درمیان، اس سے زیادہ ہم لوگ اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری موت ہم سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ایک لمحہ ابھی ہم کس حال میں ہے اور دوسرا لمحہ ہمارا کس حالت میں ہوگا، اس کا بھی ہم لوگوں کو علم نہیں ہے۔ یہ ہماری موت کی کیفیت ہے کہ موت ہم سے کتنی نزدیک ہے، جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں اور غافل ہیں۔ اب یہ کرونا وائرس چل رہا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے میں اس میں پھنس جاؤں گا اور موت آ جائے گی، میں پھنس جاؤں گا اور موت آ جائے گی۔ یہ دنیا والوں کا خیال ہے، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ آتا ہے تو موت کو یاد کرتے ہیں اور وہ جاتا ہے تو موت کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اسلام نے ہمیں ہمیشہ موت کو یاد رکھنے کے بارے میں تعلیم فرمائی، تلقین فرمائی، یہاں تک ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔ مسلمان کو تو موت یاد کرتے ہی رہنا چاہیے، نہیں کہ وائرس سے موت آتی ہے، نہیں، وائرس تو ایک ذریعہ ہے، ایسے ایک نہیں، اللہ نے ہزاروں ذرائع ایک انسان کی موت کے لیے بنائے، جبکہ ایک ہمارے سامنے غالب ہو کے آیا ہے تو ہم سمجھیں موت اس کی وجہ سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہزاروں وائرس ہیں، ہزاروں ایکسکیوزز ہیں کہ جس کی بنیاد پر موت آ سکتی ہے، مگر یہ ہمارے دماغوں کا قصور ہے، یہ ہمارے ماحول کا قصور ہے کہ جس میں رہ کر کے ہم اپنی زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں اور اس میں موت کا تصور ہم لوگوں نے اپنے دماغ سے نکال دیا ہے۔ جب ایسے پرابلمز ہمارے سامنے آتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت آ جائے گی، حالانکہ اسلام میں تو پہلے ہی سے کہا گیا کہ موت بھولو ہی نہیں، یاد رکھو۔ جیسے خود ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ جب بھی تم سو تو یہ دعا پڑھو، بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، یا اللہ تیرے نام کی برکت سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ موت کو بھی، نیند کو بھی موت سے تعبیر کیا، جب بھی سو دعا پڑھو، بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، یا اللہ تیرے نام کی برکتوں سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ سوتا ہوں اور جاگتا ہوں، اس لفظ کو مرتا ہوں اور جیتا ہوں سے تعبیر کیا، اس لیے کہ سونا بھی ایک طرح کی موت ہے۔ اس وجہ سے جنت میں کسی جنتی کو نیند نہیں آئے گی، سوئے گا نہیں، اس کو سرور بغیر سوئے حاصل ہوگا، سو کر کے حاصل نہیں ہوگا، کہ سونا یہ موت کے مرادف ہے اور جنت میں موت نہیں آنی ہے، جہنم میں موت نہیں آنی ہے، تو پھر وہاں نیند بھی نہیں آئے گی، چونکہ اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک وقتی موت ہے، پھر اللہ چاہتا ہے تو ہماری روح کو چھوڑ دیتا ہے، وقتی موت۔ اور اسی طریقے سے جب نیند سے بیدار ہو جاؤ، اٹھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد میں موت دے کر کے زندہ کیا، یعنی سلایا، موت دی، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہمیں زندہ کیا، جگایا، تو فرما جائے زندہ کیا، یعنی موت کے بعد حیات دوبارہ عطا فرمائی۔ تو یہ سونا بھی
ایک موت ہے، اور ہمارے آقا نے دعا میں اس کو موت و حیات سے تعبیر فرما، تاکہ ایک مسلمان جب بھی سوئے یہ دعا پڑھے، جب بھی جاگے یہ دعا پڑھے، موت کی یاد اس کو تازہ رہے اور کبھی وہ موت کو نہ بھول سکے۔ اسلام کا ماحول یہ وائرس کو دیکھ کر کے نہیں بدلتا ہے، وہ پہلے ہی سے ہمیں اس طرح کی تعلیم سے نوازتا ہے تاکہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو سمجھ سکے، اس کی مہلتوں کو جان سکے، اس کی مہلتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سونے کو موت سے تعبیر فرما۔ میں آیت سے اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اور بھی وہ کیا ہے تسلی اور تشفی بخش بن جائے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، یعنی جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس سے روح لے لیتا ہے اور اسے موت عطا کر دیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے۔ فرما کہ جو اپنی نیند میں نہیں مرا ہے، وہ سویا ہے ابھی، مگر حالت نیند میں اس کی موت کا وقت آ گیا، وہ سویا ہے اسی وقت اس کی موت کا وقت آ گیا، تو فرما کے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کی روح کو، جو نیند کی حالت میں تمہاری روح نیچے گئی تھی، اب اس کو واپس اس کو لے ہی لیتا ہے، اب اس کو واپس نہیں بھیجا جاتا ہے۔ اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے، دوسری کو ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا، جس کی موت ابھی نہیں آئی ہے وہ سوتا ہے تو اس کی روح نیچے چلی جاتی ہے، پھر جس کی موت کا وقت آ گیا اس کو نیچے رکھ دیا جاتا ہے، وہیں سے لے لیا جاتا ہے، وہ جاگتا ہی نہیں اور جو سونے ہی میں مر جاتا ہے۔ اور جس کے لیے ابھی مہلت باقی ہے، ابھی اس کی زندگی کا وقت باقی ہے، تو پھر جو روح سونے کی حالت میں آپ کے دماغ سے نیچے اتر گئی تھی، پھر اس کو اوپر کر دیا جاتا ہے اور آپ جاگ جاتے ہیں اور بیدار ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ یہ تمہاری روح نیچے چلی جاتی ہے تب تمہیں نیند آتی ہے، پھر وہ اوپر آتی ہے تو تم جاگ جاتے ہو، یہ ایک موت ہے، موت۔ اللہ پھر اس کو واپس کرتا ہے کہ نہیں میرے بندے کی ابھی مہلت باقی ہے، تم چلی جاؤ، تو پھر وہ اندر آتی ہے تو ہم جاگ جاتے، جسے روح یقظہ کہا جاتا ہے کہ اس وہ آتی ہے پھر ہم جاگ جاتے، اور حکم ہوتا ہے تو پھر وہاں روک لیا جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں فلاں آدمی سویا تھا اور نیند میں ہی مر گیا، اس کی روح کو وہاں روک لیا گیا ہے۔ تو ہمارا قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم جب بھی سوتے ہیں تو سونا بھی ایک موت ہے، اور وہاں ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر میرے لیے قضا کا وقت آ گیا ہے تو میں سویا، میری روح نیچے گئی، اب اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، میں نیند ہی میں مر گیا۔ اور اس سے بڑی مثال ایک مسلمان کو سمجھنے کے لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب نماز میں تشہد پڑھا جائے تو تشہد میں ہم جب بولیں گے اشہد ان لا الہ
تو ان کے اوپر اللہ کے اوپر ہم اپنی انگلی اٹھائیں گے. شہادت کی انگلی سب اٹھاتے ہیں نا, وہ 53 عربی میں بنایا جاتا ہے, نہیں 5 کی طرح سے انگوٹھا اور مڈل کی انگلی کو 5 بنایا جاتا ہے, باقی 3 انگلیاں ادھر کی جو ہے وہ 3 بنتی ہیں. 53 کے ساتھ میں انگلی کو اٹھایا جاتا ہے. کب؟ اشہد اللہ کے اوپر اٹھاتے ہیں اور لا کو کھینچتے ہیں, اللہ الہ پس اللہ کے اوپر گرا دیتے ہیں. اللہ کے بعد میں پھر وہ عام جو کہنا چاہتے ہیں وہ ثابت ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے, کوئی بھی معبود نہیں ہے. حالانکہ اللہ معبود ہے, الا اللہ کہنے کے بعد میں وہاں پہنچوں گا کہ ہاں ایکسپٹ اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اللہ میں آخر میں بولوں گا, اللہ کے بعد بولوں گا. اس سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ, مگر اللہ. تو فرما گیا کہ اس وقت تم انگلی اٹھا کر کے شہادت کی انگلی سے پہلے ہی بتا دو کہ ایک ہے, ابھی میرے الفاظ وہاں تک نہیں پہنچے لیکن بہت جلد میں الا اللہ کہہ کر کے وہاں پہنچنے والا ہوں. مگر جس وقت میں نے یہ کہا اشہد اللہ الہ اور اسی وقت میری موت آ گئی تو الا اللہ پر میں پہنچا بھی نہیں تھا, اور میں تو یہ کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے. جو اسلام کے صریح خلاف گواہی ہو جاتی تو ہمارے آقا نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ الا اللہ تک پہنچنے سے پہلے اگر کسی کو موت آ گئی تو اس کی انگلی کی شہادت اس کے لیے کافی ہو جائے کہ اشارہ بھی جو ہے وہ صریح کی طرح سے ایک دلالت کرنے والی چیز ہے. تو اشارے سے بتایا کہ میں پہلے سے الا اللہ ایک ہے, ابھی بولنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میری موت آ گئی ہو تو میرے انگلی کے اشارے کو میری اس شہادت کا اتمام سمجھ لینا. موت کتنی نزدیک ہے, کتنی نزدیک ہے کہ اشہد اللہ الہ کے بعد میں الا اللہ بولوں گا یا نہیں بولوں گا, اس سے پہلے بھی مجھے موت آ سکتی ہے. تو ہمارے آقا نے موت کی اتنی قربت کو ہمارے پاس میں بیان کر دیا کہ تم ایک لفظ کے بعد میں دوسرے لفظ پر پہنچو گے یہ بھی تمہیں معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسرے لفظ سے پہلے ہی تمہیں موت آ جائے. حیات دنیا اس کو موت کے کڑوے گھونٹ کے ساتھ میں ملا دیا گیا ہے. یہ حیات دنیا ہے جس کے ساتھ میں موت لگی ہوئی ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ, اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل اور کود, کھیل کود کی طرح سے. جیسے بچے گیم کھیلتے فنش ہو گئی, تھوڑی دیر کھیلا ختم ہو گئی, ہار ہو گئی, جیت ہو گئی, جو ہو گیا. مگر کھیل کود ہمیشہ کوئی نہیں کھیلتا ہے, تھوڑا سا ٹائم نکالتا ہے اس میں کھیل کود ہو جاتا ہے. تو فرما گیا کہ جیسے کھیل کود تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے, یہ دنیا کی زندگی بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے پھر ختم ہو جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے. کیوں تھوڑی دیر کے لیے؟ کہ بھئی آخرت کے حساب سے اگر آپ ناپو نا تو اللہ کے نزدیک ہر دن 1000 سال کا ہوتا ہے. دنیا کا 1000 ایئرز ہونا تو اللہ کے نزدیک صرف ایک دن ہوتا. ہر 1000 سال میں ایک دن بدلتا ہے اللہ کے کیلنڈر کا. ہمارے ہاں تو 1000 سال ہو گئے, کتنے لوگ آئے چلے گئے, کتنے لوگ آئے چلے گئے, کتنی پیڑیاں آئی چلی گئی, کتنی نسلیں بدل گئی 1000 سال میں. اور اللہ کے کیلنڈر میں جب ہمارے 1000 ایئرز فنش ہوتے ہیں تب وہاں کے کیلنڈر میں ایک دن کے بعد میں دوسرا دن آتا ہے. 1000 ایئرز ایک دن ہوتا ہے وہاں. اور آخرت میں جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا. اللہ کے دین پر وہاں آپ کا سیٹنگ چلے گا تو پھر وہ بھی 1000 ایئرز کے اندر آپ کا ایک دن جنت کے اندر چینج ہوگا. تو
اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے ہمیں مہلت دی دنیا میں آ کر کے عمل کرنے کی، تو اس نے اپنے دین کے اعتبار سے تم کو کتنی مہلت دی؟ 1000 ایئرس کا ہے. اگر آپ 100 برس بھی اس دنیا میں جیو نا، تب بھی آپ کے پاس میں صرف اللہ کے دین کا صرف 10واں حصہ آپ کے پاس میں آیا. 1/10 10واں حصہ آپ کے پاس میں آیا. بس 100 سال جیو تو. اور حالانکہ کوئی آدمی 100 سال جیتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں یارو وہ فلاں آدمی تو 100 سال جی گیا، تو 100 سال کا ہو گیا، تعجب کے ساتھ میں ہم بولتے ہیں. حالانکہ اللہ کے کیلنڈر کے حساب سے اس کو اللہ کے دین کا صرف 10واں حصہ ملا. اور اب تو ایسا بھی نہیں ہے، اب تو 50 کے بعد ہی خطرات شروع ہو جاتے ہیں. بہت کم لوگ اب آگے جاتے ہیں. 60-70 کے درمیان تو آقا نے یوں ہی فرما دیا ہے. اب تو ایج اس سے بھی کم ہو رہی ہے. اب تو 50 کے بعد ہی ہم لوگوں کے سر پہ خطرات مندلانا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کب وہ وقت آ جائے. تو کبھی بھی آ سکتا ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے میں بول رہا ہوں کہ خطرات مندلانے لگتے ہیں. تو 50 ملا تب تو اللہ کے کیلنڈر کے ایک دن کا 20واں حصہ تمہیں ملا. بس اتنی مہلت. اس کو قرآن نے تعبیر کیا کہ تو کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے، تو کس خطرے کا شکار ہے، تو اپنی زندگی کو کیا سمجھ گیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے وہاں رہنے کے لیے بھیجا نہیں، وہاں تو تمہارے ساتھ میں موت لگا دی، وہ کبھی بھی آ جائے گی. ہے اس کے پاس میں ٹائم، کبھی بھی آ جائے گی. تو کیئرفل رہنا، تو ہمارے یہاں آنے کے لیے تیار رہنا. ہم کبھی بھی بلاوا کر لیں گے. ہمارے پاس میں ٹائم فکس ہے، تیرے پاس میں نہیں ہے. اس لیے تیرے پاس تو ہر سیکنڈ، ہر آنے والا سیکنڈ جہاں وہ ہماری زندگی کی امید لے کے آتا ہے، اس کے بعد والا سیکنڈ ہمارے لیے موت کا خطرہ بن کے بھی آتا ہے. امید تو کب پتا چلتا ہے کہ وہ سیکنڈ آتا ہے، چلا جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے وہ یہ لمحہ مل گیا، یہ لمحہ مل گیا، یہ لمحہ مل گیا. اور جس لمحہ موت ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ جائے گی اور ہماری روح کو بلاوا ہو جائے گا، اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ اب آنے والا سیکنڈ ہمارے لیے زندگی کی مہلت نہیں ہے، زندگی کی امید کا نہیں ہے، بلکہ موت کے پیام کا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مسلمان کو تو کبھی غافل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. وائرس کی وجہ سے جو ہم لوگوں کے اندر ایک ایفیکٹ آیا نا، یہ غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ماحول غلط ہے. ہمارے ساتھ تو یہ خطرات ہمیشہ رہتے ہیں، اور ہم تو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اپنے موت کی بعد کی زندگی کی تیاری کرتے ہیں. اور ہم تو اتنے تیار رہتے ہیں کہ موت ہماری کیا منتظر رہے گی، ہم موت کے منتظر رہتے ہیں کہ ہم نے اپنا عمل کر کے رکھا ہے، جب بھی تم آؤ سامان سفر ہم نے تیار کر رکھا ہے. مومن کی زندگی ایسے ہونی چاہیے کہ موت تمہاری منتظر نہ ہو، تم موت کے منتظر بن جاؤ. تو یہ حیات دنیا موت کے خطرے کے ساتھ میں ملا دی گئی ہے. تو قرآن اس کو تعبیر کرتا ہے کہ تو سمجھتا ہے زندگی نہیں، ایک لہو لعب کی طرح سے ہے. ایک کھیل آیا چلا گیا، کوئی ہارا کوئی جیتا، تم ہی کھیل میں آیا ہے اس دنیا کے. تو ہار کے مت جانا، جیت کے جانا. کھیل ہی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اللہ نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. پیسے سے تجھے آزمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، دولت سے تجھے آزمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. یہ سب دنیاوی حیات کی چیزیں ہیں، حیات میں رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں، ساتھ میں تمہارے عمل آتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی حیات ہم نے جو تمہیں عطا کی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ نیک عمل میں آگے کون نکلتا ہے. احسن و عملہ کا صرف حسن عمل نہیں کا،
नेक अमल में आगे कौन निकलता? जो आगे निकल गया वो जीत गया। तो जो नेक अमल में आगे निकल के जाता है वो आखिरत में जीत जाता है, और जो उसमें पीछे रह जाता है, जिसके गुनाह बढ़ जाते हैं, नेकियां कम हो जाती है, वही हार जाता है। तो फरमाया जिस तरीके से एक खेल है, एक गेम है, वो चलती है, कोई हारता है कोई जीतता है, बस इसी तरह से एक लम्हे के लिए हमने तुम्हें भेजा है, उसमें अपनी आखिरत के लिए कामयाबी हासिल कर लो। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम जीत जाओ और आखिरत तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। कि वो जिंदगी है ना, उसके बाद में हमेशा है, वो फिर मौत ही नहीं है। तो दुनियावी हयात के बारे में ये कुरान फरमाता है, वइन्नद्दारल आखिरत लहियल हैवान। अल्लाह फरमाता है बेशक आखिरत का घर जरूर वही सच्ची जिंदगी है, दायमी जिंदगी, सच्ची जिंदगी कि जिसके बाद मौत का कड़वा घोंट है ही नहीं। तो ये जिंदगी मौत के कड़वे घोंट के साथ मिलाई तो खतरे का शिकार बन गई। ये हर लम्हा खतरा है, मौत आ जाएगी, मौत आ जाएगी, मैं चला जाऊंगा, दुनिया रहा यहां रह जाएगी, मैं चला जाऊंगा। लेकिन आखिरत में तुमको ऐसा नहीं किया जाएगा। आखिरत में कामयाब हो गए, उठा दिए गए, जन्नत में रखे जाओगे। मौत को तुम्हारे सामने ज़बाह कर देगा खुदा, सिर्फ बताने के लिए। हदीस में मेढे की सूरत में मौत को लाया जाएगा, उसे ज़बाह कर दिया जाएगा, और फिर कहा जाएगा ए जन्नतियों अब दवामन यही जिंदगी है, ए जहन्नमियों अब दवामन तुम्हारे लिए वही जिंदगी है, अब मौत नहीं है। तो वहां की जिंदगी में मौत नहीं, और सबको दायमी जिंदगी की बशारत अहले जन्नत को मिलेगी, वईद अहले जहन्नम को सुना दी जाएगी। वो जिंदगी हकीकत में जिंदगी है कि जिसके पीछे मौत ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है, फिर उसके साथ में और एक जो जुमला मिलाया गया ना, और थिंकिंग के लिए बड़ा अच्छा जुमला है, लौ कानू यालमून, क्या अच्छा था अगर जानते, आप भी समझ जाते कि हाँ ये फना होने वाली जिंदगी है, वो दायमी जिंदगी है। तो मैं तो अपना सारा वक्त तो इसी फना होने वाली जिंदगी के पीछे लगा रहा हूं। तो जहां हमेशा रहना है उसके लिए तो रब ने फरमा कि अच्छा अमल, ज्यादा अच्छा अमल करके कौन आता है, उस आजमाइश के लिए हमने तुम्हें दुनिया में भेजा है। तो अब दायमी सुरूर के हुसूल के लिए अब हमें ज्यादा अच्छा अमल करना है। तो अच्छा अमल ये तोशे आखिरत है, और दुनिया में हम जो कुछ कमा रहे हैं ये हयाते दुनिया का तोशा है। इससे यहां खा लो, इससे यहां पहन लो, इससे यहां पी लो, इसमें यहां रह लो, इससे यहां फिर लो, सिर्फ यहां तक महदूद, उसके आगे नहीं जाएगा। दायमी जिंदगी में काम आने वाला नेक अमल है, जो अल्लाह रसूल ने कहा है वो अमल वहां काम आएगा, बजाय इसके हम अपने ज्यादातर औकात सिर्फ हुसूल दुनिया में लगा रहे हैं। इसमें अगर आगे निकल गए तो हम समझते हैं कामयाब, दुनिया ज्यादा मिल गई तो समझते हैं कामयाब, रहने को अच्छे मकान मिल गए तो समझते हैं कामयाब, चलाने को अच्छी गाड़ी मिलती है तो समझते हैं कामयाब, और हमें औलाद मिल गई पैसे कमाने वाली और दौलत कमाने वाली तो हम समझते हैं कामयाब। मगर ये कामयाबी अगर है भी तो वो कामयाबी के जिसके पीछे मौत का खतरा लगा दिया गया है, वहां जो मिलेगी मौत का खतरा ही नहीं है। तो हमेशा की जो जिंदगी है ना वो आखिरत की है। तो कुरान फरमाता है लहयल हैवान, वो जिंदगी आखिरत की जो है वो सच्ची जिंदगी है, और ये जिंदगी झूठी जिंदगी। झूठी जिंदगी कैसे? यहां भेजा तो गया है, हम जिंदा तो हैं, फिर ये झूठी जिंदगी कैसे? झूठी इसलिए कि तू समझता है काम आएगी, मगर अंजाम बताता है किसी के काम नहीं आई,
تیری بھی کام نہیں آئے گی. تو کیا ایک دو مکان لے کر کے سرور کا ڈنکا بجا رہا ہے؟ ارے جو پوری دنیا کے بادشاہ بنے تھے وہ بھی دنیا میں نہیں رہے اور وہ چلے گئے. سکندر ذوالقرنین کو جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت لکھوائی. تو وصیت میں کہتے ہیں کہ جنازے میں میرے ہاتھ کو باہر نکال دینا. کا بادشاہ حضور کفن کے اندر رکھا جاتا ہے، آپ باہر رکھنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ سکندر ذوالقرنین جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، مگر جب وہ دنیا سے گیا تو اس کے پاس دنیا کا کچھ نہیں تھا. وہ ایک کفن، وہ تو اس کی باڈی کی عزت کے لیے پہنا دیا گیا تھا، باقی خالی ہاتھ ہی جا رہا ہے. دنیا سے کچھ نہیں اس کے ساتھ گیا. ہاں اس کے نیک اعمال اس کے ساتھ ہوں گے مگر دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں. پوری دنیا کا بادشاہ، دنیا یہاں رہ گئی، وہ چلا گیا. اس لیے کہا جا رہا یہ جھوٹی زندگی ہے. سچی زندگی وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، سچی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ قرآن تعبیر کر رہا ہے، اور قرآن دنیا کی زندگی کو دھوکے ہی سے تعبیر کرتا ہے. اور دھوکہ اور فریب کہتے کسے ہے کہ دکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے؟ یہی تو دھوکہ ہے، یہی تو فریب ہے. اسی کو تو جھوٹ کہتے ہیں. کسی کو دھوکہ دینا یہ جھوٹ کے برابر ہے کہ آپ اس کے ساتھ میں جھوٹا سودا کر رہے، دھوکہ دے رہے. جھوٹ اور دھوکہ ملی ہوئی چیز ہے، لازم و ملزوم ہے، الگ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان. اللہ خود فرماتا ہے دھوکے کا سامان. دکھتی کچھ ہے کچھ اور تمہیں اچھی لگتی ہے مگر انجام اس کا اچھا نہیں ہے. آخرت وہاں موت ہی نہیں ہے. دائمی سرور اگر چاہیے تو آخرت کو اپنا لو، اور آخرت کا دائمی سرور نیک عمل سے ملتا ہے. یہ صرف مال و متاع کو اکٹھا کرنے سے نہیں ملتا. ہاں ان کو اللہ کے حوالے کیا جائے، دین کی راہوں میں لگایا جائے، اس سے اہل اسلام کی مدد میں لگایا جائے تو پھر وہ آپ کے لیے سرور کا ذریعہ بن سکتی ہے. پھر بھی وہ سرور نہیں بن جائے گا، وہ سرور کا ذریعہ بنے گی. اس کا ریوارڈ آپ کے لیے سرور کا ذریعہ بنے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ دنیاوی سرور کیسا ہے. تو اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اندازہ لگا ہے کہ جس دھوکے میں ہم پڑے ہیں وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت. وہ خواہشیں کیا ہیں؟ عورتیں، بیٹے، اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر. بہت زیادہ سونا مل جائے، بہت زیادہ چاندی مل جائے، بیٹے مل جائے، عورتیں مل جائے. یہ ایک خواہشات ہیں جس کے پیچھے انسان جاتا ہے. اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی سواری کے لیے ہمارے پاس میں اچھی اچھی سواریاں ہو اور ہمارے پاس میں بڑی بڑی لانڈ ہو، یہ سب ہوتا ہے نا. والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. اللہ فرماتا ہے یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ. جو اللہ کے پاس ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے. یہ تو دنیا کی زندگی کی ایک شہوت ہے جس کو ایک آراستہ کیا گیا ہے اور تمہارے سامنے رکھ دیا گیا. حقیقت میں وہ ہے کچھ نہیں.
صرف تمہاری آنکھوں کے لیے اس کو ایک زینت کی چیز بنا دیا اور سامنے رکھ دیا اور امتحان لیا کہ تو اس کے پیچھے جاتا ہے یا جو آخرت میں اللہ نے وعدہ کر رکھا اس کے پیچھے جاتا ہے۔ تو میں نے آگے بھی بیان کیا تھا کہ دنیا کو ایمان میں شامل نہیں کیا مگر آخرت کو ایمان میں شامل کیا تاکہ ایک مسلمان دنیا سے فریب اور دھوکہ نہ کھا سکے۔ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دنیا کو دیکھنے کے بعد میں کہا کہ اے دنیا سن لے، تو کسی اور کو دھوکہ دینا مجھے مت دینا، میں نے پہلے ہی سے تجھے 3 طلاقیں دے رکھی ہیں کہ جس کے بعد میں رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلہ فرما دیا، میں دنیا سے دھوکہ نہیں کھاؤں گا، دنیا سے فریب نہیں کھاؤں گا۔ جس کو دوسری جگہ پر آپ فرماتے ہیں اپنی کیفیتوں میں مست ہو کر کے اظہار فرماتے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم لیس له زوال۔ مولا کائنات نے فرمایا میں رب کی تقسیم پر راضی ہوں، رضینا قسمت الجبار فینا، جو اس نے ہمارے لیے تقسیم کی ہے، میں رب کی اپنے لیے جو تقسیم کی اس پر میں راضی ہوں۔ لنا علم وللجہال معلوم، کہ دوسرے لوگ بہت دولت والے، ثروت والے، پیسے والے، میرے پاس میں دنیا سے کچھ نہیں ہے، مگر اللہ نے مجھے متاع دین اور متاع علم عطا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ ایسا علم حضرت مولا کائنات کو دیا کہ علم کا سمندر ان کے پاس میں تھا، جو بھی پوچھتے تھے سوال کا جواب مولا کائنات کے در سے ہر ایک کو مل جاتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کیوں میں اس تقسیم پر راضی ہوں، اس کا ریزن بتاتے، فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ، مال تو عن قریب زوال پذیر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا تو اپنی آنکھوں کے سامنے پرابلم آیا چلا گیا، یا ہم مر گئے وہ یہاں رہ گیا میں وہاں چلا گیا تب بھی ختم ہو گیا۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ زَوَالٌ، اور علم کے لیے زوال نہیں ہے۔ اگر تم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اسے سیکھا، اس کو عمل میں لائے، تو اس سے جو ریوارڈ آپ کو ملتا ہے وہ نہ فنا ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، آخرت میں آپ کے کام آتا ہے، جس کو اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، اور اللہ ہے جس کے پاس میں اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو تم اچھے ٹھکانے کو بھول جا رہے ہو، اور یہ ٹھکانہ جو وقتی طور پر ایک زینت بنا کے دیا، حقیقت میں فنا کے ساتھ میں اس کو ملا دیا گیا، اس کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ کر دے گا، آخرت کو برباد کر دے گا۔ ایک موت مسلمان کو وائرس یاد نہیں دلاتا ہے، اسلام کی تعلیمات ہر وقت مسلمان کے ساتھ میں ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی موت کا خطرہ محسوس کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ وہ حسن معاب کیا ہے اللہ کے پاس؟ اللہ اس کو فرماتا ہے قل او نبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ محبوب فرما دو کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ اللہ کہتا محبوب تم بتا دو میری طرف سے کہ کیا رب تمہیں اس سے اچھی چیز بتائے؟ جو متاع دنیا میں تم اچھا سمجھ، اس سے بھی اچھا اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس جو متاع ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ باقی جو ہیں مسلمان بے عمل مریں گے، وہ جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد وہاں جائیں گے، لیکن اہل تقوی کو، عمل کرنے والے کو یہ سرور حساب میں فوراً دے دیا جائے گا۔
ان کے رب کے پاس جنتیں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں، اور وہاں عورتیں بھی ملیں گی، ہر طرح کی نعمت بھی ملے گی۔ اور سن، اس کے علاوہ ایک وہ چیز ہے کہ جس کو تو دنیا میں عمل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اور اللہ وہاں بدلے کے طور پر تجھے عطا فرمائے گا، رضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی خوشنودی وہاں الگ سے ملے گی کہ رب اپنا دیدار بھی کرائے گا اور آپ سے خوشی آپ کو سنائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور وقتاً فوقتاً رب کا دیدار ہوتا رہے گا۔ یہ دیدار یہاں دنیا میں نہیں ملتا ہے، مگر صرف رضا کا جہاں تک سوال ہے تو اللہ کی رضا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے اللہ راضی اور اللہ صحابہ سے راضی، رسول اللہ کے کمپانین سے اللہ راضی، تو رضا کا اظہار فرما دیا نا، تو یہ رضا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا اظہار جو آخرت میں ہوگا وہ دائماً وہ جانے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا متاع دنیا کیا ہے اور حیات دنیا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں حیات آخرت کیا ہے۔ دوسری زندگی پر آتا ہوں، اس میں اللہ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ مسلمان مرد و عورت میں سے جو نیک عمل کریں بشرطے کہ وہ اہل ایمان ہوں تو ہم ان کو ضرور اچھی زندگی جلائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اچھی زندگی جلائیں گے، نیک عمل کرو، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرو، اللہ اچھی زندگی جلائے گا۔ اچھی زندگی یہاں بھی ہوگی کہ تم شریعت کے قانون کے مطابق چلو گے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلو گے تو دنیا بھی ہزاروں خطرات ہے، شراب پی کے جو پرابلم میں جاتے، گیمبلنگ کر کے جو پرابلم میں جاتے، زنا کر کے جو پرابلم میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر کے جو پرابلم میں جاتے، ایک دوسرے سے لڑ کے جو پرابلم میں جاتے، یہ سب کا سب تعلیمات اسلام کو چھوڑنے کا سبب ہے۔ اگر تم اسلامی تعلیمات سے اٹیچ رہو گے تو نیک عمل کرو گے تو اللہ بھی اپنی توفیق سے تمہیں اور اس میں آگے بڑھائے گا، اپنے دین کے ساتھ اٹیچ کر دے گا۔ تو جتنے پرابلم دنیا کے ہیں وہ سب اسلام سے باہر ہے، اسلام کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جب تم اس میں آ جاؤ گے اور اس میں سے بات قدمی تمہیں مل جائے گی تو پھر ان سارے پرابلم سے بچا لو گے، تمہاری دنیا کی زندگی بھی اچھی بن جائے گی، سب تم سے خوش ہوں گے، سب تم سے عافیت میں ہوں گے، سب تمہاری زندگی کی تعریف کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ تم قانون اسلام کے مطابق زندگی گزارتے۔ دنیا اچھی، مر گئے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ آخر برزخ کی زندگی اچھی، اور جب آخرت میں اٹھے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ ساری نعمتیں ہم نے رکھی ہیں وہ تمہیں عطا فرمائیں گے، آخرت بھی اچھی۔ یہ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ اسلام پر چلنے والی زندگی کہ جس سے دنیا بھی اچھی بن جاتی ہے، آخرت بھی اچھی بن جاتی ہے، اور تمام عالم ہمارے لیے اچھے بن جاتے ہیں۔ وہ حیات دن کا اللہ تعالیٰ فرماتا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے اعراض کرتا ہے، ہماری شریعت کی طرف توجہ نہیں کرتا، قرآن کی طرف نہیں دیکھتا، نبی کی سیرت کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ فرماتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کو تنگ زندگی دے دیں گے، دنیا میں لالچ میں پڑا رہے گا، تنگ دولت کمائے گا اور بخل کرے گا، بچا کے رکھے گا، خود نہیں کھائے گا، دوسرے کو نہیں دے گا، زندگی تنگ، ہر اعتبار سے تنگی کا شکار، مرے گا وہاں کچھ نہیں کیا ہے وہاں بھی تنگی، اٹھے گا نیک عمل بھی ساتھ میں نہیں ہے تو عذاب بھگتنے کے لیے جائے گا جہنم میں۔ معیشتاً ضنکا، اسلام کو چھوڑنے سے معیشتاً ضنکا،
تنگ زندگی آتی ہے، اسلام پر عمل کرنے سے حیات طیبہ آتی ہے، اور جہاں تک دنیاوی زندگی کا سوال ہے تو آخرت کے مقابلے میں ایک دھوکہ ہے۔ ایک مومن کو اپنی زندگی سنوارنی چاہیے اور اپنے آخرت کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے جو ہمارا مقصد زندگی ہے اس کو فلفل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ انصاف ہم لوگوں سے نہیں ہو پا رہا اپنی زندگی میں، اس لیے ہم لوگوں کو اس معاملے میں خوب غور کرنا چاہیے، خوب فکر کرنی چاہیے، خوب سوچنا چاہیے، اپنی موت کو بہت نزدیک سمجھنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب انگلش میں انہی نصیحتوں کو آپ کے سامنے اجاگر کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ Yesterday we looked at some of the attributes of a believer and how a Muslim should live within this world, and how our ultimate purpose is to please Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. Today the topic is with regards to the three categories of life, or the three types of life that a person has within this world, or may have within this world. The first of them is the life of this world, which is what every single person has, that when they are born into this world, then they come into the life of the world, which is hayat dunya. And this is only temporary, and death is inevitable. So when a person is born and he comes into this life, then with life is attached death, that a person inevitably has to die. So this is what the life of this world is, and Allah subhanahu wa ta'ala has described in the Quran that it is Allah subhanahu wa ta'ala who created life and who created death. Allah mentions them together to indicate how they are always together, meaning death is always inevitable, to remind us that the life of this world is only temporary. So Allah says that He is the one who created death and life in order so that He can test you. So who amongst you has the better deeds, the good deeds? And it is Allah subhanahu wa ta'ala who is the most honorable and the most forgiving. Allah subhanahu wa ta'ala in this verse shows us the temporary nature of life, that with life comes death. And Islam has urged us to remember death all the time, so that we can understand that this world is temporary and we don't get stuck within this world, that we realize that everyone has to die eventually, so why not prepare for the eternal life rather than this temporary life. In one narration mentioned with regards to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said when he was asked that who will rise with the martyrs, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that it is the one who remembers death for 20 times a day, it is he who will rise with the martyrs. Yes, if you remember death for 20 times a day, which indicates constant remembering of death. If you remember it for 20 times a day, then you will rise as a martyr on Yawmul Qiyamah. On the day of Qiyamah, you rise as a martyr. Allah subhanahu wa ta'ala tells us to remember death constantly, so that we understand the temporary nature of this world. That even when we are sleeping, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us that when we are sleeping, when he used to sleep, so this was a sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to say, Allahumma bi ismika amutu wa ahya, oh Allah, it's with your name that I die, and it is with your name that I awaken. And also when you wake up, you also pray the dua, the translation of which is, oh Allah, all praises for you, the one who has brought us back to life after He caused us to die. And it is to Allah subhanahu wa ta'ala that it is to Allah is our return. So when we are sleeping, we are told to remember death as well, because sleeping is similar to death. So when a person is sleeping, this is similar to death. So when we are sleeping, we are told to remember death in this form as well. So when you always remember death, is because we remember death so that we understand that the life of this world is merely temporary. That even when we sleep, Allah subhanahu wa ta'ala has put a form of death, so that we remember every single day that when we sleep, we remember this form of death.
In the Quran also Allah subhanahu wa ta'ala says, it is He, Allah, who gives death to living beings at the time of their demise and to those who do not die during their sleep. So He restrains the soul on which the decree of death has been passed and leaves the other till the appointed term. So when we go to sleep, our souls wander, and if the time has come for death, then the soul is taken. And if the time has not come for death, then Allah subhanahu wa ta'ala allows the soul to return back into the body, and the soul will stay in the body for the appointed term that has come for its death. So when a person sleeps, his soul wanders. Allah subhanahu wa ta'ala takes this soul, then this person will die if his time has come. And if not, then the soul is returned back to the person's body, or is allowed to return back to the person's body. So in this, when a person reflects, Allah says in the same verse that this is a sign for those people who reflect. When a person reflects on these verses, they will realize that Allah subhanahu wa ta'ala has put a form of death every single day for us, so that we remember the temporary nature of this life, and we remember that this life will come to an end. Allah subhanahu wa ta'ala describes this world and what this world is. Allah subhanahu wa ta'ala says that this world is nothing but pastime and play. Yes, the abode of the hereafter, this is the true life. Allah subhanahu wa ta'ala says that if only people knew that this world is nothing but pastime, and the abode of the hereafter is where there is eternal life. That is the true life. This life is merely a deception. In comparison to the hereafter, the Prophet ﷺ, in one hadith, the Messenger of Allah ﷺ said that what is the parable of this world in comparison to the hereafter? So what is the example of this world in comparison to the hereafter? That other than the fact that a person dips his finger inside the sea, and the Prophet ﷺ says, let him see what he brings forth. When you put your finger into the sea, then how much water is left on your fingers? It's a very small amount in comparison to the sea. So in the same way, the Prophet ﷺ gives an example of this world in comparison to the hereafter. That this world in comparison to the hereafter is similar. That is nothing in comparison to the hereafter. It's very minute, very small, very temporary. In another narration, the Prophet ﷺ said that the example of this world and myself, meaning the Prophet ﷺ, the comparison between the two, or the example, is that of a rider who seeks shade under a tree and then he moves on and leaves it. Yeah, this world is just a person passing through and into the hereafter. This is what the Prophet ﷺ describes. It's like seeking shade under a tree, and then you move on and you don't go back to the tree or think about the tree. You move on. So it's same with this world. That this world is nothing. It's just temporary in comparison to the hereafter. And even Sayyidina Ibn Umar radiallahu anh, he narrates that if you survive till the evening, then you should not expect to be alive in the morning. And if you're alive in the morning, then you should not expect to be alive in the evening. Yes, this is how temporary life is, that we don't even know how long we will live and what our age will be. So we should be preparing for the hereafter. So when we know that this world is temporary, we constantly, when we sleep every single night, we taste a form of death. In the same way, we know that we have no way of knowing when death will come. Despite all of this, we still forget completely about the hereafter, even though we know that inevitably it is where we have to reach. Instead, we forget about the hereafter in pursuit of materialistic possessions, which are only temporary, and they will not stay with you. Materialistic possessions do not come with any person. They are not transferred into the hereafter. Only a person's deeds are transferred into the hereafter. The Zulqarnain, who was made the king of the earth, and he was a universal king. And close to his death, he told the people to write a will, and he said to them that keep my hands out of the shroud. And they asked him that why should we keep it out of the shroud? It's supposed to be kept inside the kafan. So why should we keep it out? So he said that so people can see that despite me being a king, having all of these materialistic possessions that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed me with in this world, despite that, when I am dying, being the universal king, despite the fact that I am a king, when I am dying, I am taking nothing materialistic. I am going empty-handed. So it makes no difference whether you have materialistic possessions or whether you do not have materialistic possessions. In the end, everyone will have to go empty-handed. So why not prepare for the hereafter? In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala describes this world, life of this world. Allah says that the life of this world is nothing except enjoyment of delusion. It is delusion, and a person is deceived by this delusion and falls into the trap of shaitan, who wants a person to fall into the enjoyment of this delusion rather than thinking and remembering the hereafter. This is the trick of shaitan, and many people fall
within the trick of shaitan. And they begin to enjoy this delusion. Allah says this world is nothing but delusion. So Allah describes this world further. Allah says that this world is beautified for the people. So beautified for the people is the love of things which they desire. So things like women and children and heaped up sums of gold and silver and horses and cattle and land. This is all the enjoyment of the worldly life. Allah subhanahu wa ta'ala says that all of this is the worldly life. This is what people want in this world. This is what people enjoy in this world. But Allah subhanahu wa ta'ala says that with Him is the best return. So to Allah subhanahu wa ta'ala is the best return. So if this world is a deception, then why should we allow something that is a deception to fool us? Allah subhanahu wa ta'ala explains what the best return is. That if this world is a deception, then what is the best return to Allah subhanahu wa ta'ala? Allah says that this world is the enjoyment of this worldly life is all of these things. These are all delusions. But with Allah subhanahu wa ta'ala is the best return. So what is the best return to Allah subhanahu wa ta'ala? What is with Allah subhanahu wa ta'ala? So Allah subhanahu wa ta'ala explains that what is better than this world. Allah says in the Quran, say to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that shall I inform you of something that is better than all of this? Better than this world and all of the delusions within it. Allah subhanahu wa ta'ala says that for the pious with their Lord, there are gardens beneath which rivers flow, and they will abide in there forever, and they will have pure wives, and they will have the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what is with Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the world, the eternal world of the hereafter is much better than the world that we have, the worldly life. And it is this life that is considered by the Quran to be a delusion or a deception, a form of deception, whereas the hereafter is considered to be the true life. Allah says that is the true life. The hereafter is a true life, and this world is merely a deception and a delusion. So we seek the materialistic possessions of this world, yet we know that we cannot take these materialistic possessions. So we should be using the materialistic possessions in this world to benefit our hereafter. Seeking the materialistic possessions of this world are not bad. It is not frowned upon within Islam to seek the materialistic possessions of this world, for as long as you do not create the love of this world in your heart that it makes you forget the hereafter. If it makes you forget the hereafter, then you have fallen into the trap of this world, which is merely a deception. So if you want to gain the materialistic possessions of this world, then you should use those materialistic possessions to prepare for the hereafter, which is the eternal life. Because the materialistic possessions, if you keep them in this world and you do not use them for the benefit of the hereafter, then what purpose do they serve? They serve you temporarily in this world, but they have no benefit for you in the eternal life. So the best course of action for a Muslim is to seek the pleasure of Allah and His beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam by way of using these materialistic possessions to benefit himself in the hereafter, by giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, by constantly doing good deeds. This is the way to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and to earn the eternal life in the hereafter and to be successful in the hereafter. So this is the hayat of the world, the life of this world. Allah subhanahu wa ta'ala described it in many different ways, that it's merely enjoyment, all it is deception, it is delusion. Yeah? Allah subhanahu wa ta'ala describes it in different ways. But the summary of all of it is that the life of the hereafter is what is eternal, and the life of this world is merely temporary. So we should be preparing for the hereafter and not just thinking about the world and gathering materialistic possessions with no care for the hereafter, and do not forget the hereafter. So this is the hayat of the world, life in this world. There is also the other type of life. So we described at the beginning that there are three types of life: the worldly life, and then there is the pure life. This is the ones who do good deeds. Allah subhanahu wa ta'ala describes this form of life, the excellent life. Allah describes that whoever does good deeds, whether they be a male or a female, and they are a Muslim, yes, believing is the first criteria, then Allah says we shall sustain him an excellent life. Allah subhanahu wa ta'ala will provide for a person an excellent life, and shall certainly pay them a recompense which befits them, best of their deeds. So Allah subhanahu wa ta'ala describes that a person who does good deeds and is a Muslim, is a believer, then Allah will sustain their life and will give them an excellent life. The excellent life could be in the dunya and the excellent life in the hereafter. And Allah will give them the benefit of what they did and how they lived in this world, the greatness with which they lived. In line with Islam, Allah subhanahu wa ta'ala will sustain them with an excellent life.
And this is meant for the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala will certainly give them reward in the hereafter for what they did within this world. And there is also one form of life which is referred to as life in the Quran, referred to as danka, which is, Allah says in the Quran, the ones who turned away from my remembrance, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, for them is a confined existence, and we shall raise them blind on the day of resurrection. So a person who does not have hayat-e-tayyiba, then they have the world, they have the life of misery. This is what Allah subhanahu wa ta'ala describes in the Quran. The meaning of the word is misery. So the one who turns away from Allah subhanahu wa ta'ala, turns away from his remembrance, completely forgets the hereafter, forgets about Allah subhanahu wa ta'ala entirely, and they are only stuck within the materialistic possessions of this world, gathering the possessions of this world which will not benefit them in the hereafter. Allah says that for those people there is a confined existence, for them there is a miserable existence. And Allah subhanahu wa ta'ala will raise them blind on the day of resurrection, and they will not have the reward of what the people who lived an excellent life in this world will have. So these are the different types of life, and we should not fall into the trap of shaitan and fall into the deception and delusions of this world. Instead, we should try and strive to live the hayat-e-tayyiba, the excellent life within this world. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.